الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. ناظرین و ناظرات، پروگرام صراط مستقیم میں آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے. آج پروگرام میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس لیے کہ میں ڈیلیویر میں ایک میت ہو گئی تھی. ہمارے ایک دوست کل رضائے الہی سے انتقال کر گئے اور آج میں ان کی تدفین میں مصروف تھا، تو اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. اللہ کریم جناب جعفری صاحب آف ڈیلیویر
کے درجات کو متعالی فرمائے۔ ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حالات کوئٹہ کے بارے میں تھی، اور آج ہم پورا فوکس پاکستان میں شیعیان علی کے قتل عام کے محرکات پر صرف کریں گے۔ آج ہمارا عنوان یہی رہے گا کہ شیعیان علی کا پاکستان میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سانحہ کوئٹہ، سانحہ بلکہ سوانح کراچی، اور حال ہی میں ہمارے ایک معزز ڈاکٹر اور ان کے صاحبزادے کی شہادت کی لاہور میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ہمارا دل رنجیدہ خاطر ہے، اس لیے کہ ہم مسلسل شیعیان علی کا قتل عام سن دیکھ رہے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ نظریے کو امپلیمنٹ کیا، اور پاکستان کے وجود کا اصل ہدف یہ تھا کہ مسلمان جو بھارت میں انتہائی ظلم و بربریت تلے دبے ہوئے تھے، انتہائی ڈپریس ماحول میں سانس لے رہے تھے، ہندو مسلم رائٹس اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کا وہاں جینا محال ہو چکا تھا، نہ ان کی جانیں محفوظ تھیں، نہ ان کے مال محفوظ تھے، نہ ان کی آبرو محفوظ تھی۔ اس وقت بحمداللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جان، مال، آبرو محفوظ ہے، اور وہ صدقہ ہے پاکستان کا۔ اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو آج انڈیا میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، اس لیے پاکستان کا بنانا تو ضروری تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ خود شیعہ اثنا عشری تھے، اور جو ان کی پلیٹ لگی ہوئی تھی بمبے میں وکالت کی، یا ان کا جو دولت خانہ تھا، اس پر شیعت کے آثار واضح و آشکار تھے۔ علامہ اقبال نے نظریہ دیا، قائد اعظم نے اسے امپلیمنٹ کیا، اور جب پاکستان بن گیا تو راجہ محمود آباد نے کئی مہینوں کی عملے کی تنخواہ دی، حاجی حبیب نے، جو حبیب بینک والے تھے، انہوں نے پاکستان کو قرض دیا، جس سے پاکستان پنپنا شروع ہوا۔ تو گویا بانی پاکستان بھی شیعہ تھے، پاکستان کی جو مالی طور پہ مدد کر رہے تھے وہ بھی شیعہ تھے۔ اس وقت بہت ساری قوتوں کو پاکستان اچھا نہیں لگا، جن میں کانگریسی ملا شامل ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا اور پاکستان کی مخالفت کی۔
جنہوں نے پاکستان بنایا تھا آج پاکستان میں ان کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، اور جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا اور پاکستان کی مخالفت کی تھی کانگریسی ملا، ان کی اولادیں آج ایوانوں میں بیٹھی ہوئی۔ پاکستان میں شیعیان علی کا قتل عام کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایوب کے دور میں ٹھیری میں جو قتل عام ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس میں کم از کم ایک ہی دن میں 1500 افراد، 1500 شیعہ مارے گئے۔ اس کے بعد وقفے سے کوئٹے میں، گلگت میں، بلتستان میں، پارا چنار میں، ہنگو میں، کوہاٹ میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، کراچی میں، لاہور میں، شمالی علاقہ جات گلگت و بلتستان میں قتل عام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے شیعوں نے قتل عام کے باوجود کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ شیعیان علی باوجود لاشیں اٹھانے کے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میں جب بچہ تھا تو اس وقت ہم نے سرگودا میں شیعوں کے قتل عام کے بارے میں سنا۔ جتنے بھی دور گزرے ہیں کسی حکومت نے شیعوں کو بطور اتم سیکیورٹی اور حفاظت پرووائڈ نہیں کی۔ ہمارے مذہب کے جو قائد گزرے ہیں پاکستان کے، علامہ عارف حسین الحسینی، ان کو ان کے مدرسے کے اندر شہید کیا گیا۔ اس طریقے سے بہت بڑے ایک عالم علامہ کاظم حسین اسیر جاڑوی کو شہید کیا گیا۔ سرگودا میں بشیر حسین بخاری کو اور مولانا مقبول حسین کو شہید کیا گیا۔ حکومتوں نے نہ یہ کہ قاتل نہیں پکڑے بلکہ جامعۃ المنتظر جیسی دینی درسگاہ پر شریف برادران کے دور اقتدار میں حملہ کیا گیا اور سیدانیوں کو اور سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زد و کوب کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مسجدوں میں بم مارے گئے، انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء کو مارا گیا، کالجز کے اندر سٹوڈنٹس کو مارا گیا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی سے لے کر اور سینکڑوں ڈاکٹروں تک کو قتل کیا گیا۔ محفل مرتضیٰ کراچی سے لے کر ڈیرہ غازی خان ملتان، پارا چنار، گلگت بلتستان کی مساجد و امام بارگاہوں تک کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بڑے بڑے تاجر مارے گئے، جنازوں پر بم مارے گئے۔ مومن پورہ قبرستان میں جنازوں پر بم مارے گئے اور قرآن خوانیوں پر بم مارے گئے۔ بکر میں خواتین کی مجالس عزا پر بم مارے گئے۔ وہاڑی اور میلسی میں علماء طلباء کے مدارس اور مساجد و امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔
ہم نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے پورا ملک مقتل بن گیا. اگر آپ دیکھیں تو 1947 سے لے کر آج تک 2013 تک شیعہ چپے چپے پر قربانی دے رہا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ارباب اقتدار سے کہ 7,000 سے زیادہ شیعہ اب تک قتل ہوا 30 سالوں میں. کیا کسی ایک شیعہ کا قاتل بھی آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ ان 7,000 میں سے ایک قاتل شیعہ کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا. کیا ارباب اقتدار نہیں جانتے کہ ایک ملک اربوں ڈالر عرب ریاستوں سے، عرب سرزمین سے پاکستان کو مقتل بنانے کے لیے ارسال کر رہا ہے؟ کیا ارباب اقتدار نہیں جانتے کہ 130 قتلوں کا قاتل، مقتولوں کا قاتل آج دندناتا پھرتا ہے؟ شریف سیدزادے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. علامہ سید غلام رضا شاہ نقوی بغیر کسی جرم کے اپاہج ہو گئے، محتاج ہو گئے، نابینا ہو گئے، لولے لنگڑے ہو گئے. جیل میں اس سیدزادے کی ساری عمر گزر گئی. اور جو 130 مقتولوں کا قاتل ہے وہ حکومت کی گاڑیوں میں پھر رہا ہے، جھنڈے والی گاڑیوں میں. محترم ناظرین و ناظرات، ہمیں ان مقتولوں کے خون کے ساتھ وفا ایسے کرنی ہوگی کہ ہمیں قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہوگا. سب جانتے ہیں کہ قاتل کون ہے. طالبان، القاعدہ، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، یہ ایک ہی نظام کے مہرے ہیں. اور آپ دیکھیے ایوان میں بیٹھے ہوئے ملاؤں کی ان چاروں جماعتوں کو باقاعدہ سپرویژن حاصل. کوئی سینٹ یا کانگریس سے، اسمبلی سے ان کو نہیں نکالتا. ناظرین و ناظرات، آج سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان سے اسلحہ کیسے ختم ہو، پاکستان سے غیر ملکی امداد کیسے ختم کی جائے، پاکستان میں لا قانونیت کیسے ختم ہو، پاکستان میں ان مقتولوں کے کیسز کیسے درج ہوں، پاکستان کے اندر سرسری عدالتوں میں ان کے قاتلوں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ بھی میں عرض کر دوں، ہمارے اسباب میں، پاکستان میں دہشت گردی کے اسباب میں جہالت، غربت، تعصب، غلط تعلیم، ہیٹریٹ، نفرت، بیرون ممالک کی مداخلت، لا قانونیت، عدالتی انتظامی امور کا قوی نہ ہونا اور ایجنسیوں کی سپرویژن اور حکومتوں کی ڈھیلی پالیسیاں شامل ہیں. ایک طرف خبر آتی ہے کہ لشکر جھنگوی کے خلاف آپریشن ہوگا، دوسری طرف خبر آ جاتی ہے کہ الیکشن کے بعد ہوگا. آخر ہمارے ارباب اقتدار ایسی دہشت گرد جماعتوں کو دیگر مختلف ناموں سے کام کرنے کی اجازت کیوں دیتے؟ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. پاکستان میں بیرونی ممالک نے دنگل لگایا ہوا، بیرونی ممالک اپنے نظریات کی جنگ پاکستان میں لڑ کر غریب عوام کو مروا رہے. پاکستان میں ایسی نرسریز موجود ہیں جہاں شیعوں کو قاتل اور شیعوں کے قتل اور شیعوں کے کفر کے فتوے صادر کیے جاتے ہیں.
چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو حور و قصور کا لالچ دے کر قاتل بنایا جاتا ہے. میں ببانگ دہل یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ گند ضیاء الحق نے کیا. ضیاء الحق کی وجہ سے ہمارا ملک مقتل بنا، اور ایک کوچوان کو جب ضیاء الحق نے علامہ بنا کر اس کو ایک تنظیم بنا کے دی جس نے جگہ جگہ شیعہ اور سنیوں کا قتل کیا. میں یہاں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائیوں کے بھی بڑے قتل ہوئے، اور ہم شیعان علی اس پر بھی افسوس کرتے ہیں. اگر پاکستان کو صحیح پاکستان بنانا ہے، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان، راجہ غضنفر علی خان کا پاکستان، تحریک آزادی کے کارکنوں کا پاکستان، وہ جو ہزاروں لاشیں گری تھیں اور اس کے بعد پاکستان بنا تھا، تو پاکستان میں باہر کے پیسے کو بند کیجئے، ایجنسیوں کو مہار دیجئے، ایف آئی آر کا سسٹم، عدلیہ کا نظام، پولیس کا نظام ٹھیک کیجئے، فوج میں جو ہمدردیاں ہیں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اسے ختم کیجئے، اور کھلی عدالتوں میں دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلائیے، اور جو مجرم ثابت ہوں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے. تب تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن سکے گا. آج حبیب جعفری کا انتقال ہوا ہے. یہ مرحوم ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ علامہ صاحب پاکستان میں قتل عام رکوائیے. آج آپ دیکھیں کراچی میں ڈیلی بیسس پر 5 شیعہ قتل ہوتے ہیں. کوئٹہ کے 250 شیعوں کے قتل کے بعد کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. ڈمی اور فرضی قسم کے بیانات آئیں گے کہ اتنے دہشت گرد پکڑ لیے، اس کے بعد خود بخود وہ غائب ہو جائیں گے. کتنی مرتبہ رنگے ہاتھوں قاتل پکڑے گئے مگر ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سید علی اٹارنی تشریف فرما ہے، وہ مجھے جوائن کریں گے. کرسی لائیں. اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ پاکستان میں شیعان علی کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اس قتل عام کو کیسے رکوایا جائے. سید علی صاحب کی کچھ مصروفیت ہے پروفیشنل پیشہ ورانہ، اس لیے وہ معذرت کر رہے ہیں. بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر آغا برکت علی بھی تشریف فرما ہے جو ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں تعزیت پیش کریں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں کافی مومنین آئے ہوئے ہیں اور سب رنجیدہ خاطر ہیں، سب کے دل ابل رہے ہیں، سب کا خون کھول رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری مظلوم قوم کو پاکستان میں اس قیامت صغریٰ سے نجات عطا کرے، اور حکومت پاکستان کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی راست اقدام آج تک نہیں کیا. وہ صرف شعبدے بازیاں کرتے ہیں، صرف وہ ڈرامے رچاتے ہیں، اور ایجنسیوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جن ایجنسیوں کی وجہ سے پاکستان میں قتل عام ہو رہے ہیں. اگر ایسا نظام بنا دیا جائے کہ ایجنسیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے تو پھر یہ ایجنسیاں ایسے کھل نہیں کھیلیں گی. ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی ایسی جگہ بتائیے کہ جہاں قتل ہوا ہو شیعہ کا اور اس کے بعد اسے انصاف ملا ہو. میں نے تو یہاں تک سنا ہے، مجھے کالز آتی ہیں کہ قتل بھی ہمارا ہوتا ہے، پولیس والے دھکے بھی ہمیں دیتے ہیں.
بلکہ ایسا بھی ہوا کہ قتل بھی ہمارے ہوئے اور جیل میں بھی ہمارے جوان گئے. پارا چنار کے اندر بکروں کی طرح ذبح کیا گیا ہے اور یوٹیوب پہ کھلے بندوں ویڈیوز ڈالی گئی ہیں لوگوں کو خوف دلانے کے لیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ شیعیان علی کو جتنے سالوٹ پیش کیے جائیں وہ کم ہیں کہ جنہوں نے ہر دکھ اٹھایا, ہر تکلیف اٹھائی, مگر سر تسلیم خم نہیں کیا. آج میں اس عنوان پر جب خطاب کر رہا ہوں تو کالز لینے سے پہلے ایک اور امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. میڈیا میں بائسنس کا یہ عالم ہے کہ جنگ لاہور میں انعام دوں گا جو شخص پورے جنگ لاہور کے اندر ایک شیعہ مجھے دکھا دے. ڈیلی جنگ لاہور کے دفتر میں ایک شیعہ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. یہی حال اکثر اخبارات کا ہے اور اکثر چینلز کا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. کیا ہمارا حق نہیں ہے میڈیا کے اندر اپنے نمائندے بھیجنے کا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بہت سارے قتل ہوتے ہیں ان کی خبر تک نہیں دی جاتی. اب تو یہ دھرنوں سے منظر عام پر بات آنے لگی, ورنہ 15 قتل ہوئے ہیں کہ میڈیا میں خبر تک نہیں دی گئی. یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک فرقے کے لوگ مارے گئے, ان کو شیعہ فرقہ کہتے ہوئے, شیعہ مذہب کہتے ہوئے موت آتی ہے. بہت سارے بھائی بہن پاکستان سے کالز کرتے ہیں, یتیم, بیوگان, معصوم بچے اور بچیاں, اور وہ پوچھتے ہیں ہمیں کس جرم میں یتیم کیا گیا. میں پوچھتا ہوں قاتلوں سے, قاتلوں کے بہی خواہوں سے, سینٹ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کے سرپرستوں سے, کیا شیعیان علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے؟ کیا شیعیان علی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا شیعیان علی حج بیت اللہ نہیں کرتے؟ کیا شیعیان علی روزے نہیں رکھتے؟ کیا شیعیان علی قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا شیعیان علی کے ہاں خیر کا رواج نہیں ہے؟ کیا شیعیان علی میں جسٹس کا رواج نہیں ہے؟ کیا شیعیان علی میں اسلام کی قدریں نہیں ہیں؟ کیا شیعیان علی صلہ رحمی نہیں کرتے؟ کیا شیعیان علی احترام والدین نہیں کرتے؟ کیا شیعیان علی اسلام کے احکام پہ نہیں چلتے؟ جب شیعیان علی نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, خمس بھی دیتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, امر و نہی کرتے ہیں, ولایت و برات رکھتے ہیں, اہل خیر ہیں, شریف ہیں, امن پسند ہیں, تو کس منہ سے انہیں کافر کہا جا رہا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو جو غدیر کے اعلان کے مطابق علی ولی اللہ بھی پڑھے وہ کافر کیسے ہوگا جو تکمیل اسلام کی سند ہے؟ اگر اللہ کو عادل نہ سمجھنے والے مسلمان ہیں تو اللہ کو عادل سمجھنے والے کافر کیسے ہوں گے؟ اگر قرآن میں کمی بیشی کا عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں تو جو قرآن میں کمی بیشی کے قائل نہیں وہ کافر کیسے ہوں گے؟ بندوں کے بنائے ہوئے نمائندوں کو ماننے والے اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے بھیجے ہوئے اماموں کو ماننے والے کافر کیسے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں ہمارے مذہب کے خلاف اتنا لٹریچر بانٹا جا رہا ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کے بنانے میں قربانیاں نہیں دی؟ کیا ہم اسلام کے علمبردار نہیں ہیں؟ کیا خانہ کعبہ میں شیعوں کا حج بند کر دیا گیا ہے؟ اگر شیعہ مسلمان نہ ہوتے تو سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ حج بند کر دیتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سعودی عرب
کو خوش کر رہے ہیں تو ان کو سعودی عرب سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ آپ کے ہاں اگر ان کا حج جائز ہے تو ہمارے ملک میں ان کی رہائش کیسے ناجائز ہوگی؟ جب انقلاب ایران آیا تو انقلاب ایران کا راستہ روکنے کے لیے بیسیکلی کچھ عرب ممالک نے پاکستان میں پیسہ انڈیل دیا. یاد رکھیے پاکستان کے شیعہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ کسی سے لنکڈ نہیں ہے پولیٹیکلی. ریلیجس وائز ضرور ہمارے مراجع ایران میں, عراق میں ہیں, ہماری قوم کے لوگ لبنان میں, بحرین میں ہیں, شام میں, مگر پولیٹیکلی شیعان علی پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے, اور ان کو برابر کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے فرقوں کو ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر سینما محفوظ اور مساجد غیر محفوظ ہے. مراکز فساد میں امن ہے اور مراکز دین و دیانت میں فساد برپا کر دیا گیا. پاکستان میں بدماش ہونا عزت کی بات ہو گئی ہے اور شریف ہونا بے عزتی کی بات ہو گئی. پاکستان میں چوروں ڈاکوؤں کو کوئی نہیں مارتا, شریفوں اور ڈاکٹروں کو مارا جا رہا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حکومت پاکستان پر زور ڈالیں, پریشر ڈالیں کہ وہ فی الفور پورے ملک سے آپریشن کرے, ملک کو اسلحے سے خالی کرے. یہی ٹیررزم دبئی میں کیوں نہیں ہوتا, ابو ظہبی میں کیوں نہیں ہوتا, شارجہ میں کیوں نہیں ہوتا, سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہاں پر اسلحہ نہیں ہے. لندن میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسلحہ نہیں ہے. امریکہ میں ایسی حرکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہاں قانون سخت ہے, اور جو پولیس والے قاتلوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کو فوراً سسپینڈ کیا جائے. چند ووٹوں کی خاطر پولیٹیکل پارٹیاں سپاہ صحابہ جیسی دہشت گرد جماعتوں کی کاسا لیسی نہ کریں. آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. شیعہ اور سنی اتحاد پاکستان کے لیے بہت ضروری. فرقہ وارانہ بیانات کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے آئے وہ ریکمینڈڈ نہیں بلکہ کنڈمڈ ہے. صبر و استقامت سے, تعلیم کو عام کرنے سے, غربت کو ختم کرنے سے ٹیررزم رکے گا. قانون کی بالادستی سے دہشت گردی رکے گی. طالبان سے اگر مذاکرات کریں گے تو کیسے دہشت گردی رک سکتی ہے؟ اگر پاکستان میں اسامہ جیسا دہشت گرد کاکول اکیڈمی کے ناک پہ بیٹھ سکتا ہے اور ملا عمر وزیرستان میں پناہ گزین ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان چاہیے یا دہشت گردی چاہیے. دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. میں اپنے بھائی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا, مملکت خدا داد میں جب آپ ووٹ دینے لگے تو صرف پارٹی کو نہ دیکھیں, کاز کو بھی دیکھیں. جن پارٹیوں نے ہمیں مایوس کیا ہے, ملک کو مقتل بنایا ہے, ان کو ووٹ نہ دیں, ان نمائندوں کو ووٹ نہ دیں کہ جو اتنے بزدل ہیں کہ جو کلمہ حق نہیں کہہ سکتے ایوانوں کے اندر. یہ بھی تحقیق کی جائے کہ یہ جماعتیں کس نے بنوائی تھی, ان کی سرپرستی کون کرتا ہے, کہاں سے انہیں فنڈ آ رہے ہیں. نہ یہ مزدوریاں کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, ان کو فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں. جن کے پاس کل سائیکل نہ تھی آج ان کے پاس پجاروز کہاں سے آ گئے. کل جن کی جیبوں میں ایک پین نہ ہوتا تھا آج 13 کلاشنکوف کہاں سے آ گئے. کل جن کے پاس تن کے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے آج وہ 10 کوٹھیوں کے مالک کیسے بن گئے.
ارباب اقتدار کو بھی چاہیے تحقیق کریں، ان کے گرد دائرہ تنگ کریں، اور پاکستانی بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا آپ کا کسی بھی فرقے مذہب سے تعلق ہو، دہشت گردی کی سپورٹ نہ کیجیے، کسی بھی آپ فرقے سے ہو، فرقہ واریت کی سپورٹ نہ کیجیے، منافرت پھیلانے والے بیانات کی سپورٹ مت کیجیے۔ ائمہ جمعہ والجماعت سے بھی کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، امن کا پیغام دیجیے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسر سے کہوں گا کہ آپ بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے۔ اسکولز کے اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کو امن سکھائیے۔ وکلاء سے کہوں گا کہ آپ عدالتوں میں والنٹیئرلی کیس لڑ کے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ایک دن ضرور ختم ہوگی، مگر اس میں ہمیں قربانی دینی ہوگی، اپنے ایگوٹزم کی قربانی، مفادات کی قربانی، دوستیاں رشتے ناطے توڑنے پڑیں گے کاز کی خاطر، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھ جیسا طالب علم بمبے میں، حیدرآباد دکن میں تو سیف ہے، مگر لاہور، لائل پور سرگودا میں 2 قدم نہیں چل سکتا۔ اپنے لباس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ انڈیا میں گیا ہوں، آدمی وہاں چل سکتا ہے، ہمارے ملک میں اپنی شناخت چھپانی پڑتی۔ محترم ناظرین، ناظرات، آج صراط مستقیم کے پروگرام کو ہم نے مکمل طور پہ پاکستان میں شیعیان علی کی زبوں حالی کے ساتھ فوکس کیا ہے۔ میں یہاں یہ بھی گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل میں شیعیان علی کی مناسب نمائندگی نہیں ہے، وفاقی شرعی عدالت میں شیعیان علی کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، شیعہ اوقاف پر گورنمنٹ کا قبضہ ہے، ان کو باگزار نہیں کیا جا رہا، شیعہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں بغیر جرم کے، ان کو کوئی چھڑوا نہیں رہا، اور شیعہ مقتولوں کے ورثاء در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو کوئی انصاف نہیں دے رہا۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ شیعیان علی کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، ملازمتوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کے بزنسز ختم کیے جا رہے ہیں، ان کے پروفیشنلز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، نہ بنی امیہ اور بنی عباس شیعوں کو ختم کر سکے، نہ ضیاء الحق اور صدام شیعوں کو ختم کر سکے، نہ قذافی جیسے قذاق شیعوں کو ختم کر سکے، اور نہ ہی آئندہ شیعہ ختم ہوں گے۔ شیعہ ہمیشہ رہیں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر شیعیان علی کو پروٹیسٹ کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں بہت سخت ہیں، کیونکہ حضور نے کہا تھا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ حضور کے دور میں بھی شیعہ وجود رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو نوح کا شیعہ کہا گیا، شیعہ تو نوح کے زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ ہذا من شیعتی و ہذا من عدوی، موسیٰ نے اپنے چاہنے والے کو شیعہ کہا، تو شیعہ کافر نہیں ہو سکتے، ورنہ بات انبیاء تک چلی جائے گی۔ شیعیان علی پکے اور سچے موحد ہیں، پکے اور سچے عاشق رسول ہیں، وفادار عاشق اہل بیت ہیں، باعمل ہیں، با کردار ہیں، عقیدے والے ہیں، خیر خواہ ہیں، اسلام کے بھی وفادار ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بھی وفادار ہیں۔ اللہ کریم پاکستان میں شیعیان علی کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو ختم فرمائے، اور شہدائے فقہ جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ اگر کسی بھائی بہن کا کوئی سوال ہو تو میں صراط مستقیم میں سوال لینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹاپک کے اندر سوال کریں، شیعیان علی کے بارے میں جو پاکستان میں ان کا استحصال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، یا پاکستان میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے محرکات کے بارے میں، تو آپ کالز فرما سکتے ہیں۔ جب تک کال نہیں آتی ہم سلسلہ گفتگو کو
جاری رکھیں گے. اپنے اپنے دوستوں کو بتائیے. ایوری وینسڈے 7 PM صراط مستقیم کا پروگرام ہوتا ہے, اور ایوری سنڈے 2 to 3 PM اس میں اعظم کا پروگرام ہوتا ہے لائیو, اور 3 سے لے کر رات کے 8 بجے تک مدرسۃ القرآن درس قرآن اور جو بھی سیشن ہوتا ہے المادی سینٹر بروکلن نیو یارک میں لائیو ہوتا ہے. اور ایوری ٹیوزڈے کو 11 سے 12 بجے حوزہ علمیہ سے نیو جرسی سے پروگرام آتا ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں دیکھتے رہیے, اپنے احباب کو ای میل کیجئے, کالز کیجئے, تاکہ almahdi.com پر وہ ہمارے ان پروگرامز کو اٹینڈ کر سکیں. آج کیونکہ حبیب جعفری کی تدفین میں میں مصروف تھا تو ذرا تاخیر سے پہنچا ہوں. آئندہ ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جایا کرے گا. آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں حصہ لیجئے. آگے آئیے, المہدی ٹی وی شروع ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ اس میڈیا کے ذریعے عقائد محمد و آل محمد کا پرچار بھی کریں گے, لوگوں کو عمل کی دعوت بھی دیں گے, غلط فہمیوں کو بھی دور کریں گے. بہت ساری جو غلط فہمیاں شیعوں کے بارے میں ہیں, مثلا میرے ایک امپلائی نے مجھ سے کہا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو نجف میں میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا. میں نے کہا نجف میں تو زیارت ہوتی ہے, حج تو کعبہ میں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کیا آپ بھی کعبہ ہی میں حج کرتے ہیں؟ اس درجہ لوگوں نے ہمیں بدنام کر رکھا. یا علماء اہل سنت, قاری حافظ محمد اعجاز نے مجھ سے کہا کہ آپ 40 سپاروں والا قرآن ہمیں دکھائیے. وہ جب درس قرآن میں شرکت فرما ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو 30 پاروں والا ہی قرآن ہے. اس قسم کی جو غلط فہمیاں ہمارے ہاں ڈالی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جبریل فرشتہ بھول گیا تھا, اسے وہی حضرت علی علیہ السلام کے پاس لانی تھی مگر وہ حضور کے پاس لے آیا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی کہتے ہیں انا عبد من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ان غلط فہمیوں کو بھی ہمیں دور کرنا ہے. اور شیعیان علی کا بھی فرض ہے جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں با عمل با کردار بنے, خوش عقیدہ بنے, خوش اخلاق ہوں, تاکہ ان کی بلند کرداری کی وجہ سے ان کے بزرگوں کا مذہب پھیلے. الحمدللہ امریکہ میں سینکڑوں لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر. الحمدللہ رب العالمین. ہر شیعہ کو چاہیے وہ آل محمد کا سفیر بنے. ہمارے بھائی جو اہل سنت ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, بدل و جان ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں, ان کا ذبیحہ کھاتے ہیں, ان کی مارکیٹس میں, ان کے ریسٹورنٹس پہ, کیونکہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو غیر ملکی مفادات کی خاطر کبھی شیعوں کو کافر کہتا ہے اور کبھی سنیوں کو کافر کہتا ہے. آپ دل برداشتہ نہ ہو, جس کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے. ہمارے گھر میں کیونکہ کل ایمان ہے, ہم لوگوں کو ایمان دیں گے, اور جن کے ہاں کفر ہے وہ لوگوں کو کفر بانٹیں گے. الحمدللہ شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کو آپس میں محبت و خوبت سے رہنا ہوگا. اسی سے ہم امریکہ اور کینیڈا میں رہ کر بھی, یورپ میں, گلف میں رہ کر بھی آگے آ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ محمد و آل محمد کے مذہب کے ماننے والے ایک روز ضرور کامیاب ہوں گے. ہم امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کی آمد سے یہ قتل عام کا سلسلہ اختتام پذیر ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر اس سوال کا ہمیں جواب دے دیں جی, یہ آج شیعہ کے قتل کیوں ہوتے جا رہے ہیں جی, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کوئی روشنی ڈال دیں, کیونکہ ہمارے اہل تشریف بڑے اس بات پہ پریشان ہیں کہ آیا دن ہم پہ یہ کیوں اتنے ظلم ہو رہے ہیں جی, یہ کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ. ہمارے سجاد شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے دن شیعوں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میں اپنی تقریر میں یہی عرض کر چکا ہوں اب تک کہ پاکستان میں شیعیان علی کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے. بعض ملا
کچے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شیعہ کو قتل کرنے کے بدلے میں ایک حور ملے گی، ایک شیعہ کو قتل کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو کچے ذہن کے بچے سوسائڈنگ کرتے ہیں اور وہ حور و قصور کے لالچ میں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. بعض ممالک سے پیسہ آتا ہے شیعوں کے خلاف، اس پیسے کو حلال کرنے کے لیے لوگ قتل کرتے ہیں. حکومتیں شیعوں کی کوئی سنوائی نہیں کرتی ہیں، عدالتوں میں کوئی سنوائی نہیں، پولیس میں کوئی سماعت نہیں، لا قانونیت زوروں پہ ہے. اس لیے بھی شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے. میڈیا میں شیعہ ذرا کمزور ہیں، یہ بھی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں کال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی، کون سا فرما رہے ہیں؟ نفیس الحسن صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام صراط مستقیم میں شامل ہوئے. گزارش یہ ہے کہ شیعان حیدر کرار پر ہر دور میں ظلم ہوتا رہا، یہ تو نہیں کہ آج ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ ہسٹری میں واپس چلے جائیں تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ حیدر کرار کی زوجہ ہی کو مرڈر کیا گیا، پھر خود حیدر کرار کو مرڈر کیا گیا مسجد کے اندر، پھر ان کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کا مرڈر ہوا، پھر ان کے فرزند امام حسین شہید کربلا کا مرڈر ہوا. پھر آپ دیکھیں ان کی آل میں تقریباً قتل ہی قتل ہے. بنی امیہ اور بنی عباس نے قتل ہی قتل کیے. بغداد میں سادات کے بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کربلا میں اولاد حیدر کرار کو ذبح کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا. تو یہ کوئی آج تو شروع نہیں ہوا، تو ہمیشہ سے چل رہا ہے. اور جب تک کوئی نہ کوئی یزید موجود ہے یا خاندان یزید کا ویل وشر موجود ہے، چلتا رہے گا. بہرحال کبھی کم کبھی زیادہ. آج اگر عراق میں صدام نہیں رہا اور شیعہ محفوظ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی طالبان، لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ اور القاعدہ نہیں رہیں گے، اور ایک دن آئے گا شیعہ اور سنی مسلمان محفوظ ہوں گے. ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے. بہت شکریہ جناب نفیس الحسن صاحب. یہ ہماری ایرانی خواہر بھی یہاں موجود ہیں، اگر وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں فارسی میں تو وہ کر سکتی ہیں. جب تک اور کال نہیں آتی ہم اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میں گزارش کروں گا اپنے تمام آڈینس سے کہ آپ اپنے اپنے مقامات پر، ایک تو شہدائے کوئٹہ، شہدائے کراچی، شہدائے گلگت، شہدائے پشاور، شہدائے پارا چنار، شہدائے لاہور، شہدائے پاکستان، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سیشنز رکھیں، لوگوں کو ذرا آگاہ کریں کہ کس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے. آفیسرز کو مارا گیا، غریب لوگوں کو مارا گیا. اب یہ ہمارے جو ہزارہ بھائیوں کو مارا گیا ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو بیچارے ریڑھی پر مزدوری کرتے تھے، جو اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے بچوں کی روٹی ہے، ورنہ ان کے بچوں کی روٹی نہیں ہے. اس قسم کے لوگوں کو مارنا، ہزارہ جیسے امن پسند لوگوں کو مارنا، یہ خود امن کا قتل ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امن پاکستان سے رخصت ہو جائے. افغانستان میں یہ فیل ہو چکے ہیں، ابھی ان کی طاقتیں شام کی طرف بڑھ رہی ہیں. بحرین میں کافی حد تک یہ فیل ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر بھی تقریباً فیل ہو چکے ہیں. بزدلانہ حرکتیں کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ وارن ہو، ان کے خلاف آپریشن کرے اور ڈٹ کر ساری جماعتیں اکٹھی ہوں. میں ان سیاستدانوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے لشکر جنگوی کے خلاف برملا کھلا اعلان برات کیا.
اور ان جماعتوں کو میں کنڈم کرتا ہوں کہ جو اندر سے ایسی دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. خواهر حال شما چطوره؟ تشکر. شما خوبین؟ الحمدلله. سلامت باشید. من چند سوال دارم از خدمت شما بفرمایید. آقای دکتر صفوت حسین. بفرمایید. سوال من این هست که چرا در مملکت پاکستان و افغانستان، ایران اینقدر برای مسلمان ها، شیعه ها ظلم میکنن، ستم میکنن، خونشون رو میریزن، میکشن، از بین میبرن؟ چرا؟ خواهر طاهره، اولا من از شما تشکر میکنم که شما در المهدی تشریف آوردی و در المهدی تلویزیون داری صحبت میکنی. خیلی متشکرم. خدا شما را حفظ کنه. عرض کنم خدمت شما پاکستان و افغانستان چون مرکز اون کسانی واقع شده که از بیرون عقاید را میگیرند، سلاح از بیرون میاد، پول از بیرون میاد، فکر از بیرون میاد و علمای اینها میگند که اگر یک شیعه را قتل کنید بهشت خواهید رفت. حور به شما میدن. در این حرص و طمع و به حرص پول اینا میان میکشن. اگر قانون در پاکستان سخت باشه، اگر علمای اینها این چنین شایعات را عام نکنن و مدارس اینها نیایند فتاوا بر ضد شیعه بدهند و سلاح از بیرون کشور نیاد و دولت مجازات بکنه کسانی را که میکشند شیعیان را و پلیس هم رشوه نگیره، دیگه یک روزی میاد که انشاءالله هیچ شیعه در پاکستان یا افغانستان قتل نمیشه. خیلی متشکرم. شما لطف فرمودی. یہ ہمارے ساتھ سسٹر طاہرہ تھی ایرانی، یہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں اظہار تعزیت کے لیے بھی، اور انہوں نے سوال بھی کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں ہمارے شیعہ بھائیوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ قانون جب تک سخت نہیں ہوگا، اسلحہ سے ملک جب تک خالی نہیں ہوگا، عدالتوں میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، پولیس جب تک رشوت نہیں لے گی، ایجنسیاں جب تک کھیل نہیں کھیلیں گی، تو یہ قتل عام جاری و ساری رہے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. اگر کوئی بھی بھائی بہن سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو ہم توحید کے عنوان پر 1 گھنٹہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. میاں منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیو جرسی سے. میاں منظور صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو قتل عام ہو رہا ہے، خاص طور پہ کوئٹہ میں، تو حکومت نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ حکومت کی اپنی مصلحت ہے. حکومت اپنا اقتدار بچانا چاہتی ہے، بلکہ حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ شیعہ قتل ہوتے رہیں تاکہ ان کے قتل عام کی وجہ سے ہماری حکومتوں کی طرف کوئی رغبت نہ کرے. جس دن حکومت مخلص ہو جائے گی اس دن شیعوں کا قتل عام رک جائے گا. گورنر راج ہوا، اس کے باوجود قتل شیعوں کا نہ رک سکا. آج تک قاتل نہیں پکڑے گئے. ڈمی طور پہ کہہ دیا گیا قاتل پکڑے گئے ہیں. کبھی قاتلوں کو دکھایا نہیں گیا. اگر قاتل پکڑے گئے ہیں تو ٹیلی ویژن پہ دکھائے جائیں، باقاعدہ ان کا اقرار جرم دکھایا جائے، ان پر سرسری اوپن عدالت کے اندر کیس چلایا جائے، اس کی ڈاکومنٹیشن بنائی جائے. اگر صدام کے اوپر کھلی عدالت میں کیس چل سکتا ہے تو ان لشکر جھنگوی والوں پہ کھلی عدالت میں کیوں نہیں کیس چل سکتا؟ یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر کوئٹہ میں بھی قتل ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے کوئٹہ کے تمام بھائی بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کراچی کے بھی بھائی بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر صاحب اور ان کا بیٹا جو حال ہی میں شہید ہوئے ہیں لاہور میں،
शाकिर रिजवी भी जो शहीद हुए लाहौर में, अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए। हमारे एक बहुत बड़े आलिम किबला अल्लामा गुलाम हसन नजफी भी शहीद हुए थे, अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद करे। एक और बहुत बड़े मुनाजिर जो मौलाना फाजिल हुसैन अलवी, वो शहीद हुए थे। इसी तरह हमारे बहुत सारे डॉक्टर शहीद किए गए। डॉक्टर मुश्ताक को शहीद किया गया, बहुत बड़े सेठ ताजिर शहीद किए गए। सेठ अनवर को कराची में शहीद किया गया। पारा चनार के अंदर एक एक दिन में 51 कत्ल हुए हैं। अभी क्वेटा में आपने देखा है कि 89 कत्ल एक दिन में हुए हैं, 83 कत्ल एक दिन में हुए हैं, 20 कत्ल हुए हैं। और बसों पर से उतार के बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में निशाने मातम देखकर अज़ादारान हुसैन को शहीद किया गया। और जो शाह खुरासान और करबला की तरफ बसों पर ज़ायरीन जा रहे होते हैं, उनको तफ्तान के बॉर्डर के करीब शहीद कर दिया जाता है। मस्जिदों में बम मारे, इमाम बारगाहों में बम मारे, कब्रिस्तानों में बम मारे, मजालिस में बम मारे, ख़वातीन को मारा, मासूम बच्चों को मारा, हाजियों को मारा, ज़ायरों को मारा, अमन पसंदों को मारा, बिजनेसमैन को मारा, गरीबों को मारा, अमीरों को मारा, मरीजों को मारा, डॉक्टरों को मारा, इंजीनियरों को मारा, प्रोफेसर्स को मारा, शागिर्दों को मारा। मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दहशतगर्द जीत नहीं सका। आज बल्कि पाकिस्तान की हवा दहशतगर्दों के खिलाफ होती जा रही है। हर दिन जो आ रहा है, लश्कर जंगवी अपनी खुद साख्ता इज्जत को खोता जा रहा है। सिवाय साहबा तालिबान अलकायदा का नाम गाली बनता जा रहा है। सरहद वगैरह जहां पर एक ज़माने में, और वजीरिस्तान, सवात वगैरह जहां एक ज़माने में तालिबान का मरकज़ शुमार होता था, आज वहां तालिबान का नाम गाली बनता जा रहा है। हुकूमत इस्तिकामत करे, फौज इस्तिकामत करे, अदलिया इस्तिकामत करे, इंतज़ामिया इस्तिकामत करे, पुलिस इस्तिकामत करे, सियासतदान इस्तिकामत करे। जिस तरह हमारे नदीम अफजल चंद ने बाकायदा खुल्लम खुल्ला 2 मरतबा असम्बली में तकरीर की है, इस तरह हर एक को चाहिए, खा वो शिया हो या सुन्नी हो। क्योंकि आज अगर शियों को मारा जा रहा है तो कल भी सुन्नियों को मारा जाता था, आइंदा कल भी सुन्नियों को मारा जाएगा। इस मुल्क को खित्ता यामन बनाना है, इस मुल्क को कायद आजम का पाकिस्तान बनाना है कि कायद आजम बगी गाड़ी के ऊपर चलते थे और उनको कोई कुछ नहीं कहता था। अगरचे लियाकत अली खान शहीद हुए, फौरन ही नजर लग गई पाकिस्तान को, हमें वो फिक्र वापस लानी है। अल्लामा इकबाल लाहौर में रहते थे, पूछिए कि क्या कोई सिक्योरिटी रखते थे? वॉक करते थे सुबह के वक्त। ये वक्त कब आएगा पाकिस्तान में कि कायद आजम जैसा सियासतदान और अल्लामा इकबाल जैसा इंटेलेक्चुअल रोड के ऊपर वॉक कर सके और उसे दहशतगर्दी का खतरा ना हो। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। हम ढेर सारी दुआओं के साथ आज की हद तक आपसे इजाज़त लेने जा रहे हैं। अगर कोई आखिरी कॉल्स हों तो हम ले लेंगे, वरना इंशाअल्लाह आइंदा वेडनेसडे को 7 बजे सिरात मुस्तकीम के उन्वान तौहीद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। संडे को 2 से 3 बजे इसमें आज़म का प्रोग्राम देखना न भूलिएगा। अगर आप तजवीद से कुरान पढ़ना चाहते हैं तो 4 से 5:30 बजे 1.5 घंटा एक सिपारा ख़त्म कराता हूँ। तीसरा सिपारा इस दफ़ा तजवीद के साथ ख़त्म कराऊँगा। आप अपने घरों में albaiditv.com को रोशन कर लें। दरस कुरान हमारा 6:30 से 7:30 होता है और इस इतवार को रिजवानुल्लाह खान की ख़ाहर निस्बती की मजलिस इसाले सवाब भी होगी, जो रिले होगी। मैं इस वक्त बहुत शुक्रगुजार हूँ अलमादी टीवी के डायरेक्टर जनाब हाजी साईं अली रज़ा का, जो बड़ी मेहनत के साथ माशाअल्लाह न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के स्टूडियोज़ को चला रहे हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद अली हमदानी साहब का, जो बड़े एक्सपर्ट माहिर अटर्नी हैं इमिग्रेशन के। आप कोई भी भाई, कोई भी बहन इमिग्रेशन के मसले में सैयद अली हमदानी से रब्ता कर सकते हैं। हमसे आप रब्ता करके उनका नंबर भी हासिल कर सकते हैं। आप उनसे रब्ता करें, वो इंशाअल्लाह
रियायत भी करेंगे, तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों के लिए रियायत भी करने के लिए तैयार हैं। हम शुक्रगुजार हैं। इस वक्त हमारे पास हमारे हज़ारा भाई आगा बरकत अली जो तशरीफ़ फरमा है, जो हमारे हौज़ इल्मिया के तालिब इल्म भी हैं, और हमारे एक और भाई यहाँ पर मसरूर साहब तशरीफ़ फरमाए सियालकोट से, इनको भी हम वेलकम कहते हैं, इनके लिए भी दुआगो हैं। और जितने भी लोग बाबा फिदा हुसैन मुतवल्ली अल महदी सेंटर समेत हमारे स्टूडियोज़ में सिस्टर ताहिरा समेत तशरीफ़ फरमा है, सब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर दे। दुआगो हूँ कि अल्लाह हमारे बुज़ुर्ग जनाब क़िबला मौलाना फ़ज़ल हमदानी साहब को सेहत कामिल व आजिल अता फ़रमाए, और हबीब जाफ़री जिनको आज मैं दफन करके आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, डेलीवेयर से उनका ताल्लुक़ था, अल्लाह ताला उनके दर्जात को मुताली फ़रमाए। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़रत हो। और जितने नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तक लोग हमें देख रहे हैं, लंदन, पाकिस्तान, इंडिया, इराक़, अल्लाह ताला इन सब नाज़रीन नाज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले वेडनेसडे को नए जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।